عزت کے لیے سعادت حسن منٹو۔ چنی لال نے اپنی موٹر سائیکل اسٹال کے ساتھ روکی اور گدی پر بیٹھے بیٹھے صبح کے تازہ اخباروں کی سرخیوں پر نظر ڈالی۔ سائیکل رکتے ہی اسٹال پر بیٹھے ہوئے دونوں ملازموں نے اسے نمستے کہی تھی، جس کا جواب چنی لال نے اپنے سر کی خفیف جنبش سے دے دیا تھا۔ سرخیوں پر سرسری نظر ڈال کر چنی لال نے ایک بندھے ہوئے بنڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اسے فوراً دے دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی BSA موٹر سائیکل کا انجن اسٹارٹ کیا اور یہ جا وہ جا۔ ماڈرن نیوز ایجنسی قائم ہوئے پورے 4 برس ہو چلے تھے۔ چنی لال اس کا مالک تھا، لیکن ان 4 برسوں میں وہ ایک دن بھی اسٹال پر نہیں بیٹھا تھا۔ وہ ہر روز صبح اپنی موٹر سائیکل پر آتا، ملازموں کی نمستے کا جواب سر کی خفیف جنبش سے دیتا، تازہ اخباروں کی سرخیاں ایک نظر دیکھتا، ہاتھ بڑھا کر بندھا ہوا بنڈل لیتا اور چلا جاتا۔ چنی لال کا اسٹال معمولی اسٹال نہیں تھا۔ حالانکہ امرتسر میں لوگوں کو انگریزی اور امریکی رسالوں اور پرچوں سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ماڈرن نیوز ایجنسی ہر اچھا انگریزی اور امریکی رسالہ منگواتی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چنی لال منگواتا تھا، حالانکہ اسے پڑھنے وڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ شہر میں بہت کم آدمی جانتے تھے کہ ماڈرن نیوز ایجنسی کھولنے سے چنی لال کا اصل مقصد کیا تھا۔ یوں تو اس سے چنی لال کو خاصی آمدن ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ قریب قریب ہر بڑے اخبار کا ایجنٹ تھا، لیکن سمندر پار سے جو اخبار اور رسالے آتے بہت ہی کم بکتے۔ پھر بھی ہر ہفتے ولایت کی ڈاک سے ماڈرن نیوز ایجنسی کے نام سے کئی خوبصورت بنڈل اور پیکٹ آتے ہی رہتے۔ اصل میں چنی لال یہ پرچے اور رسالے بیچنے کے لیے نہیں، بلکہ مفت بانٹنے کے لیے منگواتا تھا۔ چنانچہ ہر روز صبح سویرے وہ انہی پرچوں کا بنڈل لینے آتا تھا جو اس کے ملازموں نے باندھ کر الگ چھوڑے ہوتے تھے۔ شہر کے جتنے بڑے افسر تھے سب چنی لال کے واقف کار تھے۔ بعض کی واقفیت صرف یہیں تک محدود تھی کہ ہر ہفتے ان کے یہاں جو انگریزی اور امریکی پرچے آتے ہیں، شہر میں کوئی ایک ماڈرن نیوز ایجنسی ہے، اس کا مالک چنی لال ہے، وہ بھیجتا ہے اور بل کبھی روانہ نہیں کرتا۔ بعض ایسے بھی تھے جو اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کو معلوم تھا کہ چنی لال کا گھر بہت ہی خوبصورت ہے تو چھوٹا سا مگر بہت ہی نفیس طریقے پر سجا ہے۔ ایک نوکر ہے راما، بڑا صاف ستھرا اور 100% نوکر، سمجھدار، معمولی سا اشارہ سمجھنے والا، جس کو صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ دوسرے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس سے اس کو دلچسپی نہیں۔ چنی لال گھر پر موجود ہو جب بھی ایک بات ہے، موجود نہ ہو جب بھی ایک بات ہے۔ مہمان کس غرض سے آیا ہے یہ اس کو اس کی شکل دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ اس سے سوڈے برف کے لیے کہا جائے یا پانوں کا آرڈر دے دیا جائے۔ ہر چیز خود بخود وقت پر مل جائے گی اور پھر تاک جھانک کا کوئی خدشہ نہیں۔ اس بات کا بھی کوئی کھٹکا نہیں کہ بات کہیں باہر نکل جائے گی۔ چنی لال اور اس کا نوکر راما دونوں کے ہونٹ دریا کے دریا پینے پر بھی خشک رہتے تھے۔ مکان بہت ہی چھوٹا تھا، بمبئی اسٹائل کا۔ یہ چنی لال نے خود بنوایا تھا۔ باپ کی وفات پر اسے 10,000 روپیہ ملا تھا، جس میں سے 5,000 اس نے اپنی چھوٹی بہن روپا کو دے دیے تھے، اور جدی مکان بھی، اور خود علیحدہ ہو گیا تھا۔ روپا اپنی ماں کے ساتھ اس میں رہتی تھی اور چنی لال اپنے بامبے اسٹائل کے مکان میں۔ شروع میں ماں بہن نے بہت کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ رہے، ساتھ نہ رہے تو کم از کم ان سے ملتا ہی رہے، مگر چنی لال کو ان دونوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اپنی ماں اور بہن سے نفرت تھی۔ دراصل اسے شروع ہی سے ان دونوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ باپ سے ضرور تھی کہ وہ تھانے دار تھا، لیکن جب وہ ریٹائر ہوا تو چنی لال کو اس سے بھی کوئی دلچسپی نہ رہی۔ جس وقت اسے کالج میں کسی سے کہنا پڑتا کہ اس کے والد ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر ہیں تو اسے بہت کوفت ہوتی۔ چنی لال کو اچھی پوشش اور اچھے کھانے کا بہت شوق تھا۔ طبیعت میں نفاست تھی، چنانچہ وہ لوگ جو اس کے مکان میں ایک دفعہ بھی گئے اس کے سلیقے کی تعریف اب تک کرتے ہیں۔ NWR کے ایک نیلام میں اس نے ریل کے ڈبے کی ایک سیٹ خریدی تھی۔ اس کو اس نے اپنے دماغ سے بہت ہی عمدہ دیوان میں تبدیل کروا لیا تھا۔ چنی لال کو یہ اس قدر پسند تھا کہ اسے اپنی خوابگاہ میں رکھوایا ہوا تھا۔ شراب اس نے کبھی چھوئی نہیں تھی، لیکن دوسروں کو پلانے کا بہت شوق تھا۔ ایرے غیرے کو نہیں، خاص الخاص آدمیوں کو جن کی سوسائٹی میں اونچی پوزیشن ہو، جو کوئی مرتبہ رکھتے ہوں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی وہ اکثر دعوت کرتا، کسی ہوٹل یا قہوہ خانے میں نہیں، اپنے گھر میں جو اس نے خاص اپنے لیے بنوایا تھا۔
زیادہ پینے پر اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو اسے کسی تردد کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ چنی لال کے پاس ایسی چیزیں ہر وقت موجود رہتی تھیں جن سے نشہ کم ہو جاتا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی گھر نہ جانا چاہے تو علیحدہ سجے سجائے 2 کمرے موجود تھے۔ چھوٹا سا ہال تھا، اس میں کبھی کبھی مجرے بھی ہوتے تھے۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ چنی لال کے اس مکان میں اس کے دوست کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں اپنی سہیلیوں سمیت رہے، لیکن اس نے ان کو مطلق خبر نہ ہونے دی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ البتہ جب اس کا کوئی دوست ان کی ان نوازشوں کا شکریہ ادا کرتا تو چنی لال غیر متوقع طور پر بے تکلف ہو کر کہتا، کیا کہتے ہو یار، مکان تمہارا اپنا ہے۔ عام گفتگو میں وہ اپنے دوستوں کے اونچے مرتبے کے پیش نظر ایسا تکلف کبھی نہیں برتتا تھا۔ چنی لال کا باپ لالا گردھاری لال عین اس وقت ریٹائر ہوا جب چنی لال 3rd ڈویژن میں انٹرنس پاس کر کے کالج میں داخل ہوا۔ پہلے تو یہ تھا کہ صبح شام گھر پہ ملنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ڈالیوں پر ڈالیاں آ رہی ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، تنخواہ بونس سیدھی بینک میں چلی جاتی تھی۔ لیکن ریٹائر ہونے پر کچھ ایسا پانسا پلٹا کہ لالا گردھاری لال کا نام جیسے بڑے آدمیوں کے رجسٹر سے کٹ گیا۔ یوں تو جمع پونجی کافی تھی، لیکن لالا گردھاری لال نے بیکار مباش کچھ کیا کر مکانوں کا سٹا کھیلنا شروع کر دیا اور 2 برسوں ہی میں آدھی سے زیادہ جائیداد گنوا دی۔ پھر لمبی بیماری نے آ گھیرا۔ ان تمام واقعات کا چنی لال پر عجیب و غریب اثر ہوا۔ لالا گردھاری لال کا حال پتلا ہونے کے ساتھ چنی لال کے دل میں اپنا پرانا ٹھاٹ اور اپنی پرانی ساکھ قائم رکھنے کی خواہش بڑھتی گئی، اور آخر میں اس کے ذہن نے آہستہ آہستہ کچھ ایسی کروٹ بدلی کہ وہ بڑے آدمیوں کا بظاہر ہم جلیس تھا، ہم پیالہ و ہم نوالا تھا، لیکن اصل میں وہ ان سے بہت دور تھا۔ ان کے رتبے سے، ان کی جاہ و منزلت سے البتہ اس کا وہی رشتہ تھا جو ایک بت سے پجاری کا ہو سکتا ہے یا ایک آقا سے ایک غلام کا۔ ہو سکتا ہے کہ چنی لال کے وجود کے کسی گوشے میں بہت ہی بڑا آدمی بننے کی خواہش تھی جو وہیں کی وہیں دب گئی اور یہ صورت اختیار کر گئی جو اب اس کے دل و دماغ میں تھی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتا اس میں انتہائی درجے کا خلوص تھا۔ کوئی بڑا آدمی اس سے ملے نہ ملے، یہی کافی تھا کہ وہ اس کے دیے ہوئے امریکی اور انگریزی پرچے ایک نظر دیکھ لیتا تھا۔ فسادات ابھی شروع نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تقسیم کی بات بھی ابھی نہیں چلی تھی کہ چنی لال کی بہت دنوں کی مراد پوری ہوتی نظر آئی۔ ایک بہت ہی بڑے افسر تھے جس سے چنی لال کی جان پہچان نہ ہو سکی تھی۔ ایک دفعہ اس کے مکان پر شہر کی سب سے خوبصورت طوائف کا مجرا ہوا۔ چند دوستوں کے ہمراہ اس بڑے افسر کا شرمیلا بیٹا ہربنس بھی چلا آیا۔ چنانچہ جب چنی لال کی اس نوجوان سے دوستی ہو گئی تو اس نے سمجھا کہ ایک نہ ایک دن اس کے باپ سے بھی راہ و رسم پیدا ہو ہی جائے گی۔ ہربنس، جس نے تعیش کی زندگی میں نیا نیا قدم رکھا تھا، بہت ہی الہڑ تھا۔ چنی لال خود تو شراب نہیں پیتا تھا، لیکن ہربنس کا شوق پورا کرنے کے لیے اور اسے شراب نوشی کے ادب آداب سکھانے کے لیے 1-2 دفعہ اسے بھی پینی پڑی، لیکن بہت ہی قلیل مقدار میں۔ لڑکے کو شراب پینی آ گئی تو اس کا دل کسی اور چیز کو چاہا۔ چنی لال نے یہ بھی مہیا کر دی، اور کچھ اس انداز سے کہ ہربنس کو جھینپنے کا موقع نہ ملنے دیا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو چنی لال کو محسوس ہوا کہ ہربنس ہی کی دوستی کافی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے وہ لوگوں کی سفارشیں پوری کرا لیتا تھا۔ ویسے تو شہر میں چنی لال کے اثر و رسوخ کا ہر شخص قائل تھا، لیکن جب سے ہربنس اس کے حلقہ واقفیت میں آیا تھا اس کی دھاک اور بھی زیادہ بیٹھ گئی تھی۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ چنی لال اپنے اثر و رسوخ سے ذاتی فائدہ اٹھاتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنے لیے کبھی کسی سے سفارش نہیں کی تھی۔ اس کو شوق تھا دوسروں کے کام کرنے کا اور انہیں اپنا ممنون احسان بنانے کا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے دل و دماغ پر کچھ ایسے خیالات طاری کرنے کا کہ بھئی کمال ہے، ایک معمولی سی نیوز ایجنسی کا مالک ہے لیکن بڑے بڑے حاکموں تک اس کی رسائی ہے۔ بعض یہ سمجھتے تھے کہ وہ خفیہ پولیس کا آدمی ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن چنی لال حقیقت میں جو کچھ تھا بہت ہی کم آدمی جانتے تھے۔ ایک کو خوش کیجئے تو بہت سوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ چنی لال کے جہاں احسان مند تھے وہاں دشمن بھی تھے، اور اس طاق میں رہتے تھے کہ موقع ملے اور اس سے بدلہ لیں۔ فسادات شروع ہوئے تو چنی لال کی مصروفیات زیادہ ہو گئیں۔ مسلمان اور ہندوؤں دونوں کے لیے اس نے کام کیا، لیکن صرف انہی کے لیے جن کا سوسائٹی میں کوئی درجہ تھا۔ اس کے گھر کی رونق بھی بڑھ گئی، قریب قریب ہر روز کوئی نہ کوئی سلسلہ رہتا۔ اسٹور روم جو سیڑھیوں کے نیچے تھا شراب اور بیئر کی خالی بوتلوں سے بھر گیا تھا۔ ہربنس کا الہڑ پن
اب بہت حد تک دور ہو چکا تھا۔ اب اسے چنی لال کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑے آدمی کا لڑکا تھا۔ فسادات نے دسترخوان بچھا کر نت نئی چیزیں اس کے لیے چن دی تھیں۔ چنانچہ قریب قریب ہر روز وہ چنی لال کے مکان میں موجود ہوتا۔ رات کے 12 بجے ہوں گے۔ چنی لال اپنے کمرے میں ریل گاڑی کی سیٹ سے بنائے ہوئے دیوان پر بیٹھا اپنے پستول پر انگلی گھما رہا تھا کہ دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ چنی لال چونک پڑا اور سوچنے لگا، بلوائی؟ نہیں۔ راما؟ نہیں، وہ تو کئی دنوں سے کرفیو کے باعث نہیں آ رہا تھا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی اور ہربنس کی سہمی ہوئی ڈری ہوئی آواز آئی۔ چنی لال نے دروازہ کھولا۔ ہربنس کا رنگ ہلدی کے گابھے کی طرح زرد تھا، ہونٹ تک پیلے تھے۔ چنی لال نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ آواز ہربنس کے سوکھے ہوئے گلے میں اٹک گئی۔ چنی لال نے اس کو دلاسا دیا، گھبرائیے نہیں، بتائیے کیا ہوا ہے۔ ہربنس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ لہو بند ہی نہیں ہوتا، لہو۔ چنی لال سمجھا تھا کہ شاید لڑکی مر گئی ہے، چنانچہ یہ سن کر اسے نا امیدی سی ہوئی، کیونکہ وہ لاش کو ٹھکانے لگانے کی پوری اسکیم اپنے ہوشیار دماغ میں تیار کر چکا تھا۔ ایسے موقعوں پر جب اس کے گھر میں اس کے مہمان کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، چنی لال کا دماغ غیر معمولی طور پر مستعد ہو جاتا تھا۔ مسکرا کر اس نے ہربنس کی طرف دیکھا جو کہ لرز رہا تھا۔ میں سب ٹھیک کیے دیتا ہوں، آپ گھبرائیے نہیں، یہ کہہ کر اس نے اس کمرے کا رخ کیا جس میں ہربنس تقریباً 7 بجے سے ایک لڑکی کے ساتھ جانے کیا کرتا رہا تھا۔ چنی لال نے ایک دم بہت سی باتیں سوچی۔ ڈاکٹر؟ نہیں، بات باہر نکل جائے گی، ایک بہت بڑے آدمی کی عزت کا سوال ہے، اور یہ سوچتے ہوئے اسے عجیب و غریب قسم کی مسرت محسوس ہوتی کہ وہ ایک بہت بڑے آدمی کے ننگ و ناموس کا محافظ ہے۔ راما؟ کرفیو کے باعث وہ کئی دنوں سے نہیں آ رہا تھا۔ برف؟ ہاں، برف ٹھیک ہے۔ ریفریجریٹر موجود تھا، لیکن سب سے بڑی پریشانی چنی لال کو یہ تھی کہ وہ لڑکیوں اور عورتوں کے ایسے معاملوں سے بالکل بے خبر تھا۔ لیکن اس نے سوچا کہ کچھ بھی ہو، کوئی نہ کوئی اپائے نکالنا ہی پڑے گا۔ چنی لال نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ساگوان کے اسپرنگوں والے پلنگ پر ایک لڑکی لیٹی تھی اور سفید چادر خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ چنی لال کو بہت گھن آئی، لیکن وہ آگے بڑھا۔ لڑکی نے کروٹ بدلی اور ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی، بھیا! چنی لال نے بھینچی ہوئی آواز میں کہا، روپا؟ اور اس کے دماغ میں اوپر تلے سینکڑوں باتوں کا انبار سا لگ گیا۔ ان میں سب سے ضروری بات یہ تھی کہ ہربنس کو پتہ نہ چلے کہ روپا اس کی بہن ہے۔ چنانچہ اس نے منہ پر انگلی رکھ کر روپا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور باہر نکل کر معاملے پر غور کرنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ دہلیز میں ہربنس کھڑا تھا۔ اس کا رنگ اب پہلے سے بھی زرد تھا، ہونٹ بالکل بے جان ہو گئے تھے، آنکھوں میں وحشت تھی۔ چنی لال کو دو بدو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ چنی لال نے دروازہ بھیڑ دیا۔ ہربنس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ چنی لال خاموش تھا، اس کے چہرے کا کوئی خط بگڑا ہوا نہیں تھا۔ اصل میں وہ سارے معاملے پر غور کر رہا تھا، اس قدر تعمق سے غور کر رہا تھا کہ وہ ہربنس کی موجودگی سے بھی غافل تھا، مگر ہربنس کو چنی لال کی غیر معمولی خاموشی میں اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ چنی لال اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو ہربنس زور سے چیخا اور دوڑ کر اس میں داخل ہوا۔ بہت ہی زور سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ریل گاڑی کی سیٹ والے دیوان پر سے پستول اٹھایا اور باہر نکل کر چنی لال کی طرف تان دیا۔ چنی لال پھر بھی کچھ نہ بولا، وہ ابھی تک معاملہ سلجھانے میں مستغرق تھا۔ سوال ایک بہت بڑے آدمی کی عزت کا تھا۔ پستول ہربنس کے ہاتھ میں کپ کپانے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد فیصلہ ہو جائے، لیکن وہ اپنی پوزیشن صاف کرنا چاہتا تھا۔ دونوں چنی لال اور ہربنس کچھ دیر خاموش رہے، لیکن ہربنس زیادہ دیر تک چپ نہ رہ سکا۔ اس کے دل و دماغ میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دم اس نے بولنا شروع کیا، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہاری بہن ہے۔ یہ ساری شرارت اس مسلمان کی ہے، اس مسلمان سب انسپیکٹر کی۔ کیا نام ہے اس کا؟ محمد طفیل۔ ہاں، محمد طفیل۔ نہیں، بشیر احمد۔ نہیں، محمد طفیل، وہ طفیل جس کی ترقی تم نے رکوائی تھی۔ اس نے مجھے لڑکی لا کر دی اور کہا مسلمان ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تمہاری بہن ہے تو کیا میں اسے یہاں لے کر آتا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ اور اس نے چلانا شروع کر دیا، تم بولتے کیوں نہیں؟ تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو، تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ چنی لال نے ہولے سے کہا، گھبرائیے نہیں، آپ کے پتا جی کی عزت کا سوال ہے۔ لیکن ہربنس چیخ چلا رہا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پستول داغ دیا۔ تیسرے روز کرفیو ہٹنے پر چنی لال کے 2 نوکروں نے
ماڈرن نیوز ایجنسی کا اسٹال کھولا، تازہ اخبار اپنی جگہ پر رکھے۔ چنی لال کے لیے اخباروں اور رسالوں کا ایک بنڈل باندھ کر الگ رکھ دیا، مگر وہ نہ آیا۔ کئی راہ چلتے آدمیوں نے تازہ اخباروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے معلوم کیا کہ ماڈرن نیوز ایجنسی کے مالک چنی لال نے اپنی سگی بہن کے ساتھ منہ کالا کیا اور بعد میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔